بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے لیے جلدی نہ کرو، وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم سب مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا فرمایا، وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا فرمایا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اور اسی نے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کے گوشت کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور تمہارے لیے ان میں ایک رونق بھی ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جسمانی مشقت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، یقیناً آپ کا رب بہت شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اللہ نے پیدا فرمائے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ تمہارے لیے زینت بھی ہیں، اور وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سبھی کو ہدایت عطا فرماتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تمہارے لیے، اس میں سے کچھ پینے کے لیے ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہ اسی کے ذریعے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا رات اور دن کو،
اور سورج اور چاند کو، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا ان کے رنگ مختلف ہیں، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام میں لگا دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے تم زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ ان سمندروں میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل رزق میں سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور راستوں کی پہچان کی علامتیں بنائیں، اور ستاروں سے وہ لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا وہ جو پیدا فرماتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، یقیناً اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون۔ اور وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے رہے۔ آگاہ ہو جاؤ، برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھیں، اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارتوں کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خیال تک نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا وہ کہیں گے بے شک آج کے دن کافروں کے لیے رسوائی اور برائی ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ فرما برداری کا پیغام پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے، کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم کیا کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ تو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، تو یقیناً تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور یقیناً آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا کیا ہی اچھا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اسی طرح اللہ پرہیزگاروں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، فرشتے انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ اسی طرح کیا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے۔
فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تو ان کے پاس ان کے اعمال کے برے نتائج آ پہنچے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی پوجا نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو اس کے حکم کے بغیر حرام ٹھہراتے. اسی طرح کیا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے. تو رسولوں کے ذمے تو واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور ان میں سے کچھ وہ تھے کہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی. تو زمین میں چلو پھرو پھر تم دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اگر آپ ان کی ہدایت کی خواہش کریں تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ گمراہ کر دے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. تاکہ ان پر وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جان لیں کہ بے شک وہی جھوٹے تھے. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. بے شک کسی چیز کے لیے ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہے جب ہم اس کا ارادہ فرما لیتے ہیں کہ ہم اسے فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیے گئے، ہم ضرور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے. کاش کہ وہ لوگ جانتے. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے،
تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ انہیں بھی واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ تو کیا جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں خبر تک نہ ہو؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، یا ان کے چلنے پھرنے کے دوران ہی انہیں پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، یا اللہ انہیں خوف میں رکھ کر گرفت میں لے لے تو یقیناً تمہارا رب بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ کیا انہوں نے اس طرف نہیں دیکھا کہ جو چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کا سایہ دائیں اور بائیں اطراف سے جھکتا ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، تمام جاندار اور خصوصاً فرشتے، اور وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں جو ان پر بالا دست ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ اور اللہ نے فرمایا دو معبود مت بناؤ، بے شک وہی ایک معبود ہے تو مجھی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور ہمیشہ اسی کی اطاعت ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ کہ جو نعمت ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے اس کی ناشکری کریں، لہذا تم چند روز فائدہ اٹھا لو تو ان قریب تم ناشکری کا انجام جان لوگے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ
تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون۔ اور وہ ان معبودوں کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں، اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ پاک ہے، اور ان کے لیے وہ بیٹے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جس کی اسے خوشخبری دی گئی۔ وہ سوچتا ہے آیا اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آگاہ رہو، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا برا حال ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگتا تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور وہ اللہ کے لیے ایسی باتیں ٹھہراتے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ آگ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم۔ اللہ کی قسم، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، تو وہی آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ ان کے لیے واضح فرما دیں وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا. یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. ہم تمہیں اس چیز میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور کھجور اور انگور کے کچھ پھل جن سے تم نشہ آور چیزیں بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور ان بیلدار چھپروں میں جنہیں لوگ سہاروں سے اوپر چڑھاتے ہیں. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. پھر ہر قسم کے پھلوں سے خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے آسان بنا دیے. ان شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر. اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ناکارہ عمر زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے. بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت رکھنے والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اور اللہ نے تم میں سے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں، تو جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دے دیں تاکہ وہ اس میں برابر ہو جائیں گے، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں تمہاری بیویاں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے نواسے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو ان کے لیے آسمان و زمین سے رزق دینے کا نہ کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے ایک گونگا ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ مالک اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا، کیا یہ اور وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمینوں کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے بطن سے جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے تاکہ تم شکر کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں حکم کے پابند ہیں؟ انہیں اللہ ہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم وعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن، اور ان بھیڑوں کی اون اور ان اونٹوں کی روؤں اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو ایک مدت کے لیے فائدہ پہنچاتی ہیں۔
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے سائے بنائے ان چیزوں سے جو اس نے پیدا فرمائیں، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وہ لباس جو جنگ کے وقت بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری فرماتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک آپ کے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں نہ بولنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو نہ ہی ان سے وہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا جب وہ اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے وہ شریک جن کی ہم تیرے سوا پوجا کرتے تھے، تو وہ انہیں جواب دیں گے کہ یقیناً تم ضرور جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرما برداری کی بات پیش کریں گے اور ان سے گم ہو جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہر امت میں ان پر ایک گواہ انہی میں سے ہم اٹھائیں گے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو حقوق دینے کا، اور وہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے
اور برائی اور ظلم و سرکشی سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن ٹھہرا چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے۔ بے شک اللہ تمہیں اس عہد کے ذریعے آزماتا ہے، اور وہ تمہارے لیے قیامت کے دن ان باتوں کو ضرور واضح فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے، اور تم برائی کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا، اور ایسی صورت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے عہد کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے، ان کے بہترین اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ضرور ہم اسے زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ، اور ضرور انہیں ان کا اجر عطا فرمائیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
تو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ کی پناہ لیں شیطان مردود سے۔ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ بے شک اس کا زور تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور جو اس کے وسوسے کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں اور اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اسے گھڑنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ آپ فرما دیجئے اس قرآن کو روح القدس نے نازل کیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور قرآن ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو اسے کوئی آدمی ہی سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ جھوٹ صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا اس کے لیے سخت عذاب ہے، سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس سے مواخذہ نہیں، لیکن وہ جو کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا، اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور وہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر شخص اپنے ہی لیے بحث کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس عمل کا جو اس نے کیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے بکثرت آتا تھا، تو اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے عذاب کا مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً ان کے پاس ان میں سے ایک رسول آئے تو انہوں نے ان رسول کو جھٹلایا تو عذاب نے انہیں اس حال میں آ پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ پس اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ بے شک اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، لہذا جو بھوک سے مجبور ہو جائے اس حال میں کہ نہ وہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ بہت تھوڑا فائدہ ہے دنیا کا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے۔
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت سے برائی کی پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد ضرور بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی اور یقیناً وہ آخرت میں بھی ضرور نیک لوگوں میں ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں جو بالکل یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ بے شک ہفتے کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان ضرور فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجئے جو بہترین ہو، بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی تنگی محسوس کریں اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور وہ جو نیکی کرنے والے ہیں۔